سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ جرمنی کے کئی علاقوں پہ پولیس کے چھاپے۔ انگلینڈ میں 20 سال بعد برٹش پاسپورٹ جو ہے وہ واپس لیا گیا۔ وجوہات کیا ہے اس پر آج بات کریں گے۔ آپ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں، انگلینڈ ہے، چاہے گریٹ برٹن ہے، چاہے امریکہ ہے، چاہے کینیڈا ہے، سوائے پاکستان میں تو سب کچھ چلتا ہے۔ ان ممالک میں اگر کوئی ایسا کام آپ غلط کرتے ہیں، یہ جو چھاپے پڑے تھوڑا سا اس کی تفصیل میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جناب کارروائی یہ ڈلی ہے یہاں پہ کہ ہزاروں لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس جو ہے فیروشین جرمن میں کہتے ہیں وہ ملی ہے، اور وہ جو پولیس نے بتایا کہ وہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ تھیوری پاس کرواتے رہے اور کسی نے رپورٹ کی ہے۔ ابھی اس کی انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن جو کیس سامنے آیا، کوئی کیس سامنے آتا تو اس پہ ہم بات چیت کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی رزلٹ نکل آیا، انتظار کرنا چاہیے۔ اور جب تک کہ کوئی بھی کیس ہو، فرد جرم عائد نہیں ہوتی، اس کے بعد عدالت سزا نہیں دیتی، اس وقت تک بے گناہ انسان گنا جاتا ہے۔ اچھا جی، جو تھیوری کرائی گئی، آج کل آپ کو یاد ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بڑی دکان کھلی ہوئی ہے۔ پنجابی میں تھیوری کر لے، وہ اردو میں کر لے، ہندی میں کر لے، فلاں میں کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، بڑی خوشخبری آ گئی، کوئی ادھر سے خوشخبری آ گئی، کوئی ادھر سے آ گئی، لیکن اندر کیا کھچڑی پک رہی ہوتی کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ اب جناب یہ جو انکوائری بیٹھے گی تو اس پہ پتہ چلے گا کن لوگوں نے وہ ڈرائیونگ لائسنس جو فیروشین ہے وہ جعلی طریقے سے لیے۔ یہ بڑا ایک اہم اس وقت مسئلہ بنا ہوا جرمنی میں۔ اس سے پہلے جرمن زبان کا جو بھی لوگ کر رہے تھے، اس کے متعلق بھی پولیس کو یہ رپورٹ ملی تھی کہ یہ بھی 2 نمبر طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، مگر اس پر انکوائری نہیں بیٹھی کیونکہ وہ اتنا بڑا گھپلہ تھا، لیکن انہوں نے کچھ چینجنگ کر دی، کوئی سختی کر دی، یہ وہ کر دیا۔ اگر کسی بندے نے بھی اس طرح فیروشین لی ہوئی ڈرائیونگ لائسنس اور اس کی انکوائری میں پتہ چل جاتا ہے، جس طرح پولیس چھاپے مار رہی ہے، اس میں وہاں کے ڈرائیونگ اسکول بھی شامل ہو سکتے ہیں، فارشولے جسے کہتے ہیں، تو ان کے متعلق پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا کارروائی ہوئی ہے۔ جیل سازی میں آ جاتا ہے یہ کیس، اور یہ جیل سازی میں جو کیس آئے گا اس میں اگر آپ وہاں پہ کوئی اتنے مستقل رہائش پذیر نہیں ہے، جرمن نیشنل نہیں ہے، یا وہاں کا مشکل ویزا نہیں ہے، یا کوئی ایسا ویزا ہے تو اس پر بھی اثر پڑے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے جرمن پاسپورٹ نہیں لیا تو اس پر بھی فرق پڑے گا۔ جب آپ اپلائی کریں گے پھر وہ دیکھیں گے کہ اس نے کون سا کارنامہ ڈالا ہوا ہے، اور غلط طریقے کے ساتھ اگر تھیوری کی ہوئی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا گاڑی چلانا تو ویسے ہی بند وہ کر دے گا، فیروشین چلے جائے گا ڈرائیونگ لائسنس۔ اور جرمانہ کیا ہوتا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، جو بھی سرکاری وکیل اسٹٹسن ورکشاپ کہے گا اس کے مطابق پھر سزا جو بھی ہوگی، اور جن لوگوں نے یہ کرایا ہوگا ان کے لیے زیادہ سزا ہوتی ہے، جو ڈیلر ہوتے ہیں یا ایجنٹ ہوتے ہیں یا فارچولے ہوتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے قوانین جو بھی ہوں گے اسی کے مطابق۔ جو جرمنی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ جیل سازی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس پر کتنا سخت ایکشن لیا جاتا ہے یہاں۔ یہ تو آپ کو ایک میں نے بتا دی بات۔ ایک کیس انگلینڈ میں ہوا، یہ میں کافی دن سے ایسے پروگرام کرنا چاہ رہا تھا، پروگرام جس طرح بتاتا ہوتے ہی اتنے ایک کرو دوسرا آ جاتا ہے، ہماری اپنی خبریں نہیں ختم ہوتی۔ خیر، یہ جناب عورت تھی، بچے 2 پیدا یا 3 کتنے یہاں پہ ہوئے انگلینڈ میں، 20-22 سال بعد اس کی نیشنلٹی وہ ختم کر دی۔ اب کیا ہوا یہ کہ کچھ ایسے غلط پیپر یہاں پہ دیے ہوئے تھے جب برٹش نیشنلٹی لی، کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہوا تھا، جیل سازی کی ہوئی تھی، کہ ان کو اب پتہ چلا کہ جناب اس نے غلط طریقے کے ساتھ یہاں کی نیشنلٹی لی ہوئی۔ یہ اخباروں میں بھی خبر آئی، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی تھی، اور اس کو واپس بھیجا گیا کہ بھیج دیا گیا۔ یہ بعد میں نے نہیں پتہ کیا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اسے واپس بھیجا جائے گا۔ 2 بچے اس کے برٹش ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے، اور
پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ جب بنیاد ہی غلط ہے تو اوپر تک جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، پھر وہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ سمجھدار اگر کوئی لوگ ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب ماں کے پاس ایک غلط طریقے کے ساتھ پاسپورٹ آیا اور پھر اس کے وجہ سے وہ یہاں پہ ٹکی رہی یا اسٹے لیا یا جو بھی کیا اور بچوں کو ملا، اب بچوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ یہاں کے ہوم آفس کا کام ہے۔ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ تو کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہم لوگ جو آپ پاکستانی بات کرتے ہیں اپنی، تو ہمارا تو پتہ ہے کہ وہاں پہ سب کچھ چلتا ہے، جو مرضی کروا لو جا کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دیر نگری چوپڑ رہا، سفارش کرو، پیسہ لگاؤ، اور پھر آئے دن ہمارے ملک میں تو کبھی جعلی ڈگریاں پکڑی جاتی ہے، کبھی جعلی پائلٹ پکڑے جاتے ہیں، کبھی ہر چیز جعلی چل رہی ہے، گورنمنٹ بھی جعلی چل رہی ہے، عدالتیں بھی، ہر چیز۔ تو ہم وہاں کے عادی ہیں، اور یہاں کے قوانین اس طرح کے نہیں، اس میں آپ اپنا فیوچر خراب کر سکتے، اور لالچ میں آ کے انسان، کیونکہ جو بھی غیر ملکی ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے، زیادہ ویسے غیر ملکیوں کا کام ہوگا، جرمن بھی ہوں گے شامل، مگر بڑا میرا خیال ہے کام ڈالا ہوگا تو غیر ملکیوں نے ڈالا ہوگا، کیونکہ جب ہم 40 سال پہلے آئے تھے تو یہ جرمنوں کو کوئی پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا، پھر ہم نے انہیں سبق دیا، لیسن دیا کہ جناب یہ آپ کریں گے تو اس سے آپ 4 پیسے بنا سکیں گے، یہ کریں گے، لالچ دیا کسی کو، کوئی کسی کے ساتھ تعلقات، تو اس کی وجہ سے آج ان ممالک کی یہ جو رزلٹ نکل رہے وہ آپ سب کے سامنے۔ اور اس سے پہلے بھی جرمنی میں ایسے واقعات ہوئے، پھر اسپین میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، نہیں اٹلی میں، سوری اٹلی میں، کہ وہاں پہ بھی اسی طرح کیا کام ہوتا تھا، جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ جعلی بنائے جاتے تھے، تو پھر یہ وہاں بھی جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، وہاں کی اب عدالتوں میں کیس لگے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جیلیں جو ہے اچھی ہیں، کھانا پینا ملتا ہے، رہائش اچھی ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، مگر آزادی کا پتہ چلتا ہے آزادی چھن جانے کے بعد، اس کے بعد آپ کے نازک پیپر ہوئے رہائشی، کوئی اتنے اچھا نہ ہوا اسٹیٹس آپ کا، تو پھر وہی جہاں سے آئے تھے لے آئی، پھر وہیں پہ قسمت کو کیا تھا گانا، اسی طرح کے حالات ہوں گے۔ تو جناب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، جیل سازی کرنے سے پہلے احتیاط کریں۔ اب اس میں کون کون سے لوگ اتنے 8 جگہ پہ میرے علم میں آیا کہ پولیس کے چھاپے پڑے ہیں جرمنی، کافی بڑی جگہ، یعنی کہ انہوں نے پھر کور کی ہے کون کون سے لوگ پکڑے گئے ہیں، اس کے بارے میں جیسے جیسے ہمیں اپڈیٹ ملے گی آپ کو بتاتے جائیں گے، لیکن برے کام کا برا نتیجہ، اب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ پھر سلوک کیا ہوگا، ان کو سزا کیا ہوتی ہے۔ یہ تو جو جرمنی میں وکلاء ہیں ان کو پتہ ہوگا زیادہ، کوشش کرے گا کسی کے ساتھ رابطہ قائم کر کے اس سے معلومات بھی لے، تاکہ اپنے دیکھنے والوں کو پتہ چلے۔ اللہ کرے ہمارے لوگ نہ ہوں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا ہو نا، کیونکہ جہاں بھی اس طرح کی سیل لگتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہاں پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی سے کم نہیں، اور بھاگے دوڑے جاتے ہیں۔ میں نے ایک دوست ہے میرا جرمنی میں، اس کو کہا کہ ابھی تک آپ کی بیگم نے جرمن پاسپورٹ کیوں نہیں لیا، تو وہ کہتا کہ اس سے پوچھے کہ سیل کہاں پہ لگی ہے یہ بتائے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ صورتحال ہے۔ نہ دیں کبھی ایمبیسی میں جعلی پیپر نہ دیں، کبھی یورپین ہو یا کوئی بھی ہو، اور برتھ سرٹیفکیٹ ہے فرض کریں، کئی لوگ وہ جعلی دے دیتے، میں ایک فیملی کو جانتا ہوں غلط جرمن ایمبیسی میں برتھ سرٹیفکیٹ دیا، اس کے بعد وہ 3 سال تک سیاپا پڑا رہا، 3 سال بعد جا کے پھر حلفیہ بیان دیا، عدالت میں گئے، کیونکہ ہمارے وہاں پہ نام کچھ لکھا ہوتا ہے، ڈیٹ آف برتھ کچھ ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، اسے ٹھیک کروانے کی کوشش کرے، اور کمیٹی میں ہونا چاہیے وہ پہلے ٹھیک۔ تو کوئی بھی جعلی پیپر آپ کے گلے میں کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے، یا آپ بھول چکے ہوں گے، مگر کبھی کھڑکی میں آ جاؤ تو وہ یہ سارے کھاتے پہ کھول لیتے ہیں۔ ابھی 2 ممالک کے میں نے آپ کے سامنے کیس رکھے، جرمنی کا تازہ ہے، یہ جو عورت کا میں بتا رہا ہوں یہ شاید چند ہفتے ہو گئے، اور ابھی اس کی اپڈیٹ لیں گے کسی سے کہ کیا ہوا ہے، پھر کیس چلتی ہے، وقت لگتا ہے، اپیل کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا،
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।